السلام علیکم، ویلکم بیک ٹو رمضان ٹرانسمیشن۔ آج ہمارا چھٹا روز ہے اور اسی طرح چھٹا ہی ہمارا سبق۔ رمضان ٹرانسمیشن کے چھٹے سبق کے اندر جو کہ ہم نے عربی لینگویج کا سٹارٹ کیا تھا، ایک پورشن ہم نے اپنے کورس کے حصے کا ختم کر لیا ہے۔ آج سے ہم اپنے دوسرے پورشن کی طرف بڑھ رہے ہیں۔ یہ جو پورشن ہم نے ختم کیا، اس پورشن میں ایک مشق نمبر 5 تھی جو کہ آپ لوگوں کے سامنے کل ہم نے کی اور آپ لوگوں کو اسائنمنٹ بھی دی تھی۔ پتہ نہیں آپ لوگوں نے اسائنمنٹ کرنی شروع کی یا نہیں، حالانکہ ہم نے ٹائم بھی دیا تھا۔ رسپانس تو نہیں آیا ابھی اسائنمنٹ کے، دیکھتے ہیں آتے ہیں یا نہیں آتے، ایک چیز۔ اور دوسری چیز ایسا ہے کہ آج ہم نے وہ جو پورشن ختم کر لیا تھا، اگر ہم اس کی ریویژن کی طرف جائیں تو زیادہ ٹائم لگے گا۔ ریویژن اس کی ہم کسی اور دن کے اوپر رکھتے ہیں۔ اگلے پورشن جو ہمارا آگے والا پورشن ہے، ہم اس کی طرف جاتے ہیں اور اس لیے بھی اس کی طرف جاتے ہیں کہ آپ لوگوں کی دلچسپی بدلے۔ انسان ہے نا، اس کی فطرت ہے کہ وہ چینج چاہتا ہے۔ ایک ہی ٹاپک آپ پچھلے 4 دنوں سے پڑھ کے بوریت کا بھی شکار ہوں گے، تو آج ہم اس سے ایک اگلے سٹیپ پہ جا رہے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں تاکہ بوریت بھی ختم ہو اور دلچسپی بھی بڑھے، اور بڑھے گی انشاءاللہ دلچسپی۔ بس آپ نے کنٹینیوس ساتھ جڑے رہنا ہے اور کرتے رہنا ہے۔ چلیں جی، آج کا ہمارا پورشن ہے مرکبات۔ مرکب کس کو کہتے ہیں؟ کوئی بھی ایک چیز، اکیلی چیز جو ہے وہ مفرد ہوتی ہے، اکیلی ہوتی ہے، فردن مفرد، وہ مفرد ہوتی ہے۔ جب 2 یا 2 سے زیادہ چیزیں مل جاتی ہیں تو ان کو مرکب کہا جاتا ہے اس سے، اور جب زیادہ مرکب ہیں تو مرکبات ہو گئے۔ مفرد کی 2 طرح سے تعریف کی جاتی ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ واحد کو بھی مفرد کہا جاتا ہے، ایک یہ ہے کہ تنہا لفظ یعنی اکیلا لفظ ہوگا، چاہے وہ بذات خود مثنی ہو یا جمع ہو، وہ بھی مفرد ہی کہلاتا ہے، ٹھیک ہے۔ ویسے عام طور کے اوپر واحد، مثنی اور جمع، یا واحد تثنیہ اور جمع میں واحد کو بھی مفرد کہتے ہیں کہ مفرد تثنیہ اور جمع، لیکن ایک مفرد اس کو کہتے ہیں کہ ایک ہی لفظ ہے، وہ لفظ چاہے بذات خود مثنی یا جمع ہو لیکن وہ مفرد ہی کہلائے گا۔ مرکبات، مرکب میں کیا ہوتا ہے؟ ایک سے زیادہ لفظ ہوتے ہیں، 2 لفظ ہوں گے یا 3 ہوں گے یا اس سے زیادہ ہوں گے، تو اس سے مرکب بنے گا۔ بیسیکلی ایک مرکب ایک جملہ ہوتا ہے۔ بنیادی طور کے اوپر ایک جو مرکب ہے وہ ایک جملہ ہوتا ہے۔ اب جملے بھی 2 طرح کے ہوتے ہیں، ایک ایسا جملہ ہے جو کہ جملہ مفید ہے، اور ایک ایسا ہے جو کہ جملہ ناقص ہے۔ جملہ مفید ایسا ہے کہ جو بات ہمیں سمجھ آ جائے کہ اس میں وہ کہہ کیا رہا ہے اور کہنا کیا چاہ رہا ہے، اور دوسرا جو جملہ ناقص ہے اس سے ہمیں جو ہے وہ مطلب سمجھ نہیں آتا لیکن وہ ہوتا جملہ ہی ہے۔ چلیں دیکھتے ہیں ہم مرکبات میں ہمارے لیے کیا کیا ہے۔ سب سے پہلے تو یہ دیکھیں، ادھر ہے جی پیرا 1-8 میں ہم نے پڑھا تھا۔ پہلے سبق میں جو ہمارا سب سے پہلا سبق تھا، اس کے 8ویں پوائنٹ کے اوپر ہم نے پڑھا تھا کہ اسم کے درست استعمال کے لیے 4 پہلو ہوتے ہیں۔ کون کون سے 4 پہلو؟ جتنے آپ کو یاد کروائے یاد ہونے چاہیے لیکن پھر بھی دہرا دیتے ہیں۔ سب سے پہلے اس کی حالت، انگلش میں کیس ہوگا، اس کے بعد اس کا جینڈر، جنس ہوگا، اس کے بعد عدد اور نمبر، اور تیسری کائنڈ ہوگی یا وسعت ہوگی۔ یہ 4 پہلو جو ہیں وہ اسم کے ہوتے ہیں، جن کا جائزہ لے کر ہم نے اتنے سارے سبق بھی کیے اور مشقیں بھی کی ہیں۔ انہی 4 پہلوؤں کو ذہن میں رکھتے ہوئے اب ہماری جتنی مشقیں پہلے مفرد والی تھیں، اب ہم مرکبات کی طرف جائیں گے اور مرکب کی مشقوں کو دیکھیں گے۔ پھر ہے جی ایک اور بات بھی ادھر آپ لوگوں کے ذہن میں وہی آنی چاہیے جو میں نے پہلے سے آپ کو بتائی ہے کہ مفرد بیسیکلی 2 چیزوں کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ ایک تو اس کی اصطلاح جو ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی عدد کے پہلو پر بات ہو رہی ہو تو جمع اور مثنیٰ کے مقابلے میں واحد لفظ کو بھی مفرد کہتے ہیں، لیکن اس کے لیے زیادہ تر واحد کی اصطلاح ہی ہوتی ہے۔
दूसरी तरफ किसी मुरक्कब या जुमला में इस्तेमाल शुदा मुतअद्दिद अल्फाज में से किसी तन्हा लफ्ज़ यानी अकेले लफ्ज़ उसको भी मुफरद ही कहते हैं, हालांकि चाहे वो बज़ाते खुद मसना या जमा भी हो। और यहाँ पर हमने मुफरद को लफ्ज़ इसी मफ़हूम में इस्तेमाल किया है। अब दो मुफरद अल्फाज को मिलाकर लिखने की मशक करने से पहले ये मुनासिब है कि हम मुरक्कबात और इनकी किस्मों को समझ लें। तो मुरक्कब किसको कहते हैं जी? दो या दो से ज़्यादा मुफरद अल्फाज का आपस में मिलकर तरकीब के साथ इसको मजमूए की शक्ल दे देना मुरक्कब कहलाता है। जैसे समंदर मुफरद लफ्ज़ है और गहरा भी मुफरद लफ्ज़ है, लेकिन जब इन दोनों को मिलाया जाएगा तो एक बामाना फ़िक्रा बन जाएगा कि गहरा समुंदर, ठीक है, इसे मुरक्कब कहेंगे। चुनांचे दो या दो से ज़ायद अल्फाज पर मुश्तमिल बामानी फ़िक्रा को मुरक्कब कहा जाता है। ये इब्तदा दो किस्मों में तकसीम होती है। नंबर एक मुरक्कब नाक़िस और दूसरी है जी मुरक्कब मुफीद उसको कहते हैं या जुमला कहते हैं, ठीक है। मुरक्कब मुफीद या जुमला और मुरक्कब नाक़िस। मुरक्कब नाक़िस ऐसा मुरक्कब है जिसके सुनने से ना तो कोई ख़बर पता चले और ना ही कोई हुक्म समझ आए और ना ही किसी की ख्वाहिश का पता चले, बल्कि बात अधूरी ही रहती है। जैसे एक सख्त अज़ाब, अल्लाह का रसूल। अब क्या पता कौन सा सख्त अज़ाब, क्या पता कौन सा अल्लाह का रसूल, तो ये बात नाक़िस है। मुरक्कब नाक़िस की कई अक़साम हैं, जैसे मुरक्कब अतफ़ी, मुरक्कब तौसीफ़ी, मुरक्कब अज़ाफ़ी, मुरक्कब जारी, मुरक्कब इशारी, मुरक्कब अददी वगैरह और भी हैं। आइंदा इसबाग में इंशाल्लाह हम इनकी तफसील और क़वाइद सीखेंगे। जब दो या दो से ज़ायद अल्फाज के मुरक्कब से कोई ख़बर मालूम हो या कोई हुक्म सामने आए या किसी की ख्वाहिश का इजहार हो तो ऐसे मुरक्कब को जुमला कहते हैं या मुरक्कब मुफीद कहते हैं। जैसे मस्जिद कुशादा है, इसमें हमें ख़बर पता चल रही है कि मस्जिद जो है वो कुशादा है। या किताब पढ़ो, इसमें हमें हुक्म पता चल रहा है कि किताब पढ़ने का हुक्म दिया जा रहा है। इसी तरह ए हमारे रब हमारी मगफरत फरमा दे, इसमें हमें दुआ की या ख्वाहिश का इजहार हो रहा है। ये तमाम जुमले हैं। जुमले भी दो किस्म के होते हैं। फिर एक है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया। अब ये जो मैंने लफ्ज़ बोल दिया ना, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, ये जो मैंने अब लफ्ज़ बोल दिया दो जुमलों का, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, फिर से सुन लें, दोनों कान खोल लें। ये जो मैंने अभी लफ्ज़ बोला है जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, असल में हमारी अरबी कोर्स या अरबी इधर से शुरू हो रही है। जी बिल्कुल, असल में हमारी अरबी जो है वो इधर से शुरू हो रही है। ये जो दो जुमले हैं, जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, तो आज का सबक बहुत अहम होने वाला है इंशाअल्लाह। इसमें हम प्रैक्टिकल अरबी की थोड़ी सी प्रैक्टिस करेंगे। जो पीछे 4-5 दिनों से बोरियत थी वो आपकी ख़त्म होगी और अब मेहनत का काम शुरू होगा आप लोगों के सामने। चलें जी, अरबी में इनकी शनाख्त बहुत आसान है। अब शनाख्त मैं बता देता हूँ। जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया अरबी के दो ही बुनियादी जुमले हैं। जुमला इस्मिया, जुमला फेलिया, एक तीसरा भी इसमें आता है, वो इन्हीं के अंडर फाल करता है, उसको जुमला इंशाइया भी बोलते हैं। बहरहाल जुमला इस्मिया और जुमला फेलिया, अब इसके अंदर हम बात करें तो सबसे पहली चीज़ जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसका आगाज़ किसी इस्म से हो रहा हो। जी, इसकी साफ निशानी, साफ शनाख्त ये है, जुमला इस्मिया उस जुमले को कहते हैं जिसका आगाज़ इस्म से हो रहा हो, और जुमला फेलिया उस जुमले को कहते हैं जिसका आगाज़ फ़ेल से हो रहा हो, जिसका आगाज़ वर्ब से हो रहा हो, जिसका आगाज़ फ़ेल से हो रहा हो, उसको जुमला फेलिया कहते हैं। ये आप लोगों के थोड़ा सा शनाख्त के लिए।
عربی میں ان کی شناخت بہت آسان ہے. جس جملہ کی ابتدا کسی اسم سے ہو رہی ہو اسے جملہ اسمیہ کہتے ہیں، اور جس جملہ کی ابتدا کسی فعل سے ہو رہی ہو اسے جملہ فعلیہ کہتے ہیں. گرامر کی اصطلاح میں جملہ کو مرکب تام بھی کہتے ہیں. ہاں، مرکب تام بھی کہتے ہیں. یہ بھی ذہن میں ایک اور نام رکھ لیں جملہ کا. میں نے وہ مرکب مفید کی بات کی تھی، مرکب تام بھی ذہن میں رکھ لیں. اب جی سب سے پہلے جو ہم بات کرنے جا رہے ہیں وہ ہم مرکب ناقص سے سٹارٹ کریں گے، اور مرکب ناقص کی تقسیمیں آپ لوگوں کو یہ اوپر ہم نے بتایا تھا کہ اس کو مرکب عطفی میں تقسیم کیا جا سکتا ہے، مرکب توصیفی میں کیا جا سکتا ہے، مرکب اضافی میں کیا جا سکتا ہے، مرکب جاری میں کیا جا سکتا ہے، مرکب اشاری میں کیا جا سکتا ہے، اور اسی طرح مرکب عددی میں کیا جا سکتا ہے. تو یہ چیز آپ کے ذہن نشین ہم نے کروائی تھی، وہ یہ چیز کروائی تھی کہ جو مرکب ناقص ہے نا، اس سے نہ حکم کا پتہ چلتا ہے، نہ جو ہے خبر کا پتہ چلتا ہے، اور نہ ہی کوئی خواہش کا پتہ چلتا ہے. لیکن اس کے مقابلے میں جو جملہ ہے اس سے یا خبر پتہ چل رہی ہوتی ہے، یا حکم پتہ چل رہا ہوتا ہے، یا خواہش کا اظہار ہو رہا ہوتا ہے. لیکن چونکہ مرکبات کے آغاز میں سب سے پہلے پھر ہم نے تھوڑی ترتیب سے چلیں گے، مرکب ناقص کا آغاز کر لیا، اور اس میں سب سے پہلے ہم نے مرکب عطفی کا، مرکب عطفی اس میں عطف کے ساتھ ہوتا ہے، مرکب عطفی کا آغاز کرتے ہیں. چلیں، مرکب عطفی کے آغاز کے لیے یہ ایک ایسا مرکب ہے جس میں دو مفرد اسماء مرکب عطفی میں کیا ہوتا ہے؟ دو مفرد اسماء ہوتے ہیں، اور اس دو حروف میں حروف عطف ہوگا. پھر ایک حروف عطف پڑھیں گے، یعنی ان میں دو اسماء ہیں نا، ان میں درمیان میں ایک حروف عطف کا اضافہ ہوگا. حروف عطف کون کون سے ہوتے ہیں؟ یعنی واو جس کا مطلب ہے اور، او جس کا مطلب ہے یا، شمس و قمر. اب اس میں دیکھیں، شمس و قمر، اس میں شمس سورج ہو گیا، و قمر اور چاند ہو گیا. اب اس میں تھوڑا سا آپ کو پھر اپنے ذہن کو واپس لے کے جانا پڑے گا پچھلے سبقوں کی طرف، اور بالکل تندرست چست توانا ذہن کو حاضر کر کے آپ کو یہ سمجھنا اور سننا پڑے گا کہ دیکھیں پیچھے ہم نے پڑھا تھا نکرہ اور معرفہ، اس کو ذہن میں لے کے آئیں. نکرہ اور معرفہ ہم نے پڑھا تھا، تو نکرہ اور معرفہ میں ہم نے یہ پڑھا تھا کہ تنوین آتی ہے نکرہ کے اینڈ کے اوپر، معرفہ کے شروع میں الف لام آتا ہے اور اینڈ سے تنوین ختم ہو جاتی ہے. اب ادھر دیکھیں، شمس و قمر، یہ دونوں کیا ہیں؟ نکرہ ہیں. اور ادھر ہم نے یہ بھی پڑھا تھا کہ نکرہ کا جب بھی ترجمہ ہم کریں گے تو اردو میں نکرہ کے لیے کیا لفظ استعمال ہوتا ہے؟ کوئی، ایک، کچھ، بعض، یہ چیزیں استعمال کر کے جو ہے وہ نکرہ کی پہچان کی جاتی ہے. تو جب شمس و قمر ان کا ہم ترجمہ کریں گے تو اس کو نکرہ والی چیز ہے تو نکرہ والا ترجمہ ہوگا. تو اس کا نکرہ والا ترجمہ کیا بنے گا؟ ایک سورج اور ایک چاند. یہ مرکب ناقص ہے. ٹھیک ہے، ایک سورج اور ایک چاند، یہ مرکب ناقص ہے. مرکب ناقص کے اندر اس کی کیٹیگری جو ہے وہ مرکب عطفی ہے. اور مرکب عطفی ہوتا کیا ہے کہ دو اسماء کو ملا کے مرکب بنایا جاتا ہے، لیکن ان کے درمیان میں ایک حرف عطف آتا ہے جو کہ حرف عطف یا واو ہے یا او ہے. تو واو کا مطلب اور ہوتا ہے اور او کا مطلب یا ہوتا ہے. تو شمس و قمر، تو یہ چونکہ مرکب ناقص تو ہے لیکن نکرہ میں آ رہی ہیں دونوں چیزیں. تو جب یہ نکرہ میں آ رہی ہیں تو نکرہ میں کیا ہوگا؟ ایک سورج اور ایک چاند. اس کو ایک اور ذہن میں رکھ لیں، یہ لانگ کورسز والوں کے لیے ہے لیکن آسانی کے لیے آپ کو بتا دیتا ہوں. ایک ہوتے ہیں توابع ٹرم ہوتی ہے، اس میں ہوتا یہ ہے کہ مرکبات میں دونوں کے جو ہے وہ ایک ہی جیسے اعراب ہوتے ہیں. مثلا پہلا جو ہے وہ کیا ہوگا؟ اگر رفیع حالت میں ہوگا تو دوسرا بھی رفیع حالت میں ہوگا.
پہلا جو ہے نسبی حالت میں ہوگا تو دوسرا بھی نسبی حالت میں ہوگا، پہلا جری حالت میں ہوگا تو دوسرا بھی ایسا ہی ہوگا، اور اس میں اگر ایک نکرہ ہے تو دوسرا بھی نکرہ ہی ہوگا، ایک معرفہ ہے تو دوسرا بھی معرفہ ہی ہوگا۔ یہ ایک چیزیں کچھ ذہن میں آپ رکھ لیں، اور اس کے بعد تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو تو ہم اس سے میں ادھر بات کو بالکل آپ لوگوں کے سامنے سمجھا کے پھر آگے جانا چاہ رہا ہوں کہ اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ دیکھیں آپ کے سامنے نکرہ ہے شمس و قمر، تو اس نکرہ کو اپنے ذہن میں بٹھائیں اور اس کا ترجمہ بھی جب کریں گے نکرہ میں ہی کرنا پڑے گا، ایک سورج اور ایک چاند۔ آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پیچھے بھی 4-5 دن ہم نے پڑھا ہے، اس میں نکرہ بھی آیا معرفہ بھی آیا، میں نے کبھی بھی رک کے اس کے ترجمے کی بات نہیں کی، کیونکہ آج میں نے آپ کو بولا ہوا ہے کہ اصل عربی ہماری آج سے شروع ہونے والی ہے، تو پھر اس کے لیے ہمیں ترجمہ بھی تو کرنا ہے، تو کرنے کے لیے اسی لیے میں ادھر ہی رکتے ہوئے آپ کے ذہنوں میں اس کا ترجمہ بٹھانا چاہ رہا ہوں کہ کیوں اس کا ترجمہ ایک سورج اور ایک چاند بنا ہے۔ میں نے آپ کو میرا خیالہ بتا تو دیا ہے، لیکن پھر بھی اپنے ذہن میں یہ رکھیں جی نکرہ ہونے کی وجہ سے۔ اگلی مثال اس کی دیکھتے ہیں جی، اور دار او مسجد، ایک گھر یا ایک مسجد۔ اب بھی ایک اس لیے کیوں آیا کہ دارن کے اینڈ پہ بھی تنوین آ رہی ہے، مسجدن کے اینڈ کے اوپر بھی تنوین آ رہی ہے، دونوں مفرد نکرہ ہیں، اور ان میں حرف عطف کون سا ہے؟ او۔ ان میں جو حرف عطف آیا ہے دونوں مفرد کو مرکب بنانے کے لیے اس میں او ہے، تو اس کا ترجمہ بنا ایک گھر یا ایک مسجد۔ یہ دونوں جو تھیں مرکب عطفی کی مثالیں تھیں۔ اچھا، مرکب عطفی کی مثالوں کے ساتھ جب مرکب عطف بنائیں گے، اس میں حرف عطف لگائیں گے، واو لگائیں گے یا او لگائیں گے یا اور بھی ہوتے ہیں وہ لگائیں گے، تو ان کے لیے کچھ قاعدے بھی تو ہوں گے نا۔ یہ سب سے پہلا قاعدہ ہے یرملون کا قاعدہ، اس کو ہم دیکھتے ہیں۔ یہ قاعدہ اصلاً تو تجوید کا قاعدہ ہے، یعنی یہ بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ یہ عربی گرامر کا قاعدہ نہیں ہے، یہ اصل میں تو تجویدی قاعدہ ہے، لیکن چونکہ جب ہم نے عربی بولنی ہے، صحیح سے ہمیں بولنی نہیں آئے گی تو وہ ترجمہ بھی اس کا ہم صحیح نہیں کر سکیں گے۔ اس کے لیے پھر یہ قاعدہ بھی ادھر تھوڑا سا ذہن میں رکھیں۔ تو اس کے لیے اب دیکھیں، سب سے پہلا ہے جی، انہوں نے دو مرکبوں کی مثالیں ہمارے سامنے رکھی ہیں، ایک ہے ابراہیم و اسماعیل، اسماعیل اور ابراہیم اور اسماعیل۔ یہ دیکھیں آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے ابراہیم و اسماعیل، ابراہیم اور اسماعیل، ٹھیک ہے۔ دوسری مثال ہے ہمارے سامنے شاکر و عادل، شاکر و عادل، شاکر و عادل۔ ادھر کیا تھا؟ ابراہیم و اسماعیل، اب جب ادھر ہے شاکر و عادل۔ اچھا، ایک شکر کرنے والا اور ایک عدل کرنے والا۔ ایک تو بات آپ کو یہ سمجھ آئی کہ ابراہیم اور اسماعیل دونوں معرفہ تھے، شاکر و عادل میں آپ کو یہ بھی سمجھ آیا کہ یہ دونوں نکرہ تھے، ایک شکر کرنے والا اور ایک عدل کرنے والا۔ دیکھیے پہلے مرکب میں ابراہیم کی میم کو جو حرف عطف واو تھا اس کے ساتھ مدغم نہیں کیا گیا، لہٰذا دونوں لفظ الگ الگ پڑھے جا رہے ہیں، جیسے ابراہیم و اسماعیل۔ اچھا، دوسرے مرکب میں شاکرن کی را کو حرف عطف واو کے ساتھ مدغم کیا جا رہا ہے، اسی لیے واو پر تشدید ہے، اور پڑھا کیسے جا رہا ہے؟ شاکرن و عادل، یعنی اس کو آر کو واو کے ساتھ ملا رہے ہیں۔ اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ کیا قاعدہ ہے جس کے تحت کچھ الفاظ ما قبل سے ملا کر، ما قبل ذہن میں رکھیں کہ اس سے پہلے آنے والا، ما قبل، قبل پہلے، ما جو پہلے آ رہا ہے، ما قبل سے ملا کر پڑھے جاتے ہیں اور کچھ الگ الگ۔ یاد کر لیجئے کہ جو الفاظ را، لام، نون، واو یا سے شروع ہوتے ہیں، انہیں ملا کر
پڑھا جاتا ہے، ما قبل سے انہیں ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ اب آپ لوگ سوچ رہے ہوں گے یہ را، لام، میم، نون، واؤ یا یاد کرنا بہت مشکل ہے، یہ کیسے یاد رہے گا کہ ان کو ملا کے پڑھنا ہے، باقی ویسے ہی پڑھے جائیں گے؟ تو ایک قاعدے کا نام ہی واپس دیکھیں، کیا نام رکھا ہوا ہے؟ یرملون، یرملون، یرملون۔ نام دیکھیں نا، یا بھی اس میں آ گیا، را بھی اس میں آ گیا، میم بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، واؤ بھی آ گیا، نون بھی آ گیا، یا بھی آ گیا، را بھی آ گیا، میم بھی آ گیا، لام بھی آ گیا، واؤ بھی آ گیا اور نون بھی آ گیا۔ یہ حرف ہیں جن کو ما قبل سے پہلے ملا کر پڑھتے ہیں، جیسے را، لام، میم، نون، واؤ یا۔ اب یہ قاعدے کا نام ہی رکھنے کا یہ مقصد تھا کہ آپ کو یاد بھی ہو جائے، اور اس قاعدے کو کہتے ہیں یرملون کا قاعدہ۔ اچھا جی، اب اس کے بعد ہے بشرطے کہ ما قبل نون ساکن یا نون تنوین ہو۔ یہ بھی ایک شرط ہے کہ پہلا جو ہے وہ نون ساکن ہو یا نون تنوین ہو۔ ان حرف تہجی کو یاد رکھنے کے لیے ان کی ترتیب بدل کر ایک لفظ یرملون بنا لیا گیا ہے، اور مذکورہ بالا قانون کو یرملون کا قاعدہ کہا جاتا ہے۔ یہ تجوید میں ادغام کا ایک قاعدہ ہے۔ مرکب عطفی کی مشق کرتے وقت اس قاعدہ کا بھی خاص خیال رکھیں۔ اچھا جی، آگے ہے جی دوسرا قاعدہ، اس کے ساتھ ساتھ ایک اور قاعدہ حمزات الوصل کا قاعدہ، یعنی حمزہ وصلی کا قاعدہ، حمزات الوصل کا قاعدہ۔ حمزات الوصل کے قاعدے کو سمجھنے کے لیے پہلے ان دو مرکبات پر غور کریں۔ پہلا ہے صادقون و حسن، صادقون و حسن، ایک سچا اور ایک خوبصورت۔ الصادق والحسن، سچا اور خوبصورت۔ اب صادقون و حسن میں کیا تھا؟ نکرہ تھا، دونوں نکرہ تھے، ایک سچا اور ایک معرفہ۔ اب الصادق والحسن میں دونوں معرفہ ہو گئے، سچا اور خوبصورت۔ وہ جو ایک ایک ساتھ لگ رہا تھا وہ ختم ہو گیا۔ پہلے مرکب میں واو الگ پڑھا جا رہا ہے اور حسن الگ، دوسرے مرکب میں واو کو الحسن سے ملا کر پڑھتے ہیں۔ یہ تھوڑا سا انہوں نے ادھر ادھر لکھ دیا، بہرحال ایک میں ملا کر پڑھا جا رہا ہے اور ایک میں الگ الگ مرکب عطف پڑھا جا رہا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جس لفظ پر لام تعریف لگا ہو، معرف باللام ہو، الف لام ہو، وہ اپنے سے پہلے لفظ سے ملا کر پڑھا جاتا ہے۔ جیسے اس صورت میں آپ نے پہلے بھی دیکھا ہوا ہے نا، الصادق، ادھر صرف صادقن تھا نا، اب الصادق یہ پیچھے آپ پڑھ کے آئے ہوئے ہیں۔ ادھر ہم نے دیکھا تھا نا حروف شمسی اور حروف قمری میں کہ جب ان کے اوپر الف لام داخل ہوتا ہے تو ایک کے اوپر تشدید آتی ہے، ایک کے اوپر تشدید نہیں آتی، یہ ادھر ریوائز ہوا ہے۔ اس صورت میں لام تعریف کا حمزہ، جسے عام طور پر ہم الف کہتے ہیں، لکھنے میں تو موجود رہتا ہے لیکن تلفظ میں گر جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس پر سے زبر کی حرکت ہٹا دی جاتی ہے، چنانچہ والحسن، یہ اصل میں تو بنتا ہے نا وا الحسن لفظ، لیکن ادھر کیا پڑھا جاتا ہے؟ واو کو آگے لام سے ملا لیا جاتا ہے اور پڑھا جاتا ہے والحسن، اور پڑھنا غلط ہو۔ اچھا، صرف اگر اس کو ادھر رک کر وا الحسن پڑھیں تو یہ غلط ہوگا، یہ پڑھا جائے گا والحسن۔ اب یہ بھی یاد کر لیں کہ جو حمزہ پہلے لفظ سے ملانے کی وجہ سے تلفظ میں گر جاتا ہے، اب ہوا کیا؟ اصل پہچان حمزات الوصل کی تھی نا اس قاعدے میں، اب حمزات الوصل آپ کے ذہن میں آنا چاہیے کہ یہ دیکھیں الصادق کا الف تو پڑھا جا رہا تھا الف لام کا، لیکن اس کے مقابلے میں دوسرا کیا ہے؟ والحسن میں الحسن کا جو الف ہے وہ نہیں پڑھا جا رہا۔ یہ جو الف نہیں پڑھا جاتا اصل میں اس کو حمزات الوصل کہتے ہیں، چنانچہ لام تعریف کے حمزہ کے علاوہ ابن بیٹا، امرأتن عورت، اور اسم نام کے حمزے بھی حمزہ وصل ہیں۔ ٹھیک ہے،
حمزہ وصل لام تعریف کا ایک ہوتا ہے، دوسرے یہ ابن، امراتن، اسمن یعنی کسی بھی نام، یہ اسمن، یہ والے جو حمزہ ہے نا یہ بھی حمزہ وصل ہوتے ہیں۔ آگے ہے جی تیسرا قاعدہ آ گیا ساکن حرف کو آگے ملانے کا قاعدہ، یعنی ساکن حرف تو چھوڑ دیا نا، آگے ملا کے اس کو پڑھا۔ اس سلسلے میں ایک اور اصول سمجھنے کے لیے دو اور مرکبات کو غور سے دیکھیں، صادقن او کاذبن، یہ بھی نکرہ ہیں، ذہن میں رکھیں، ایک سچا یا ایک جھوٹا۔ اب ہے الصادق اول کاذب، ادھر بھی وہ الف کیا نا، اول کاذب، الکاذب نہیں کیا بلکہ اول کاذب، وہ پیچھے والا ملا کے اس سے پڑھا اور لام یہ ساکن ہو گئے، سچا یا جھوٹا۔ پہلے مرکب میں آؤ یا کو آگے ملانا ضروری نہیں تھا، اس لیے کہ وہ اپنی اصلی حالت پر ہے اور واو پر سکون برقرار ہے، ٹھیک ہے، یعنی واو ساکن تھا پہلے میں آپ نے دیکھا نا۔ اچھا اب لیکن دوسرے میں کیا ہوا، لیکن دوسرے مرکب میں اسے آگے ملانا ضروری تھا کیونکہ اگلے لفظ الکاذب پر لام تعریف ہے، تو یعنی حمزہ وصل بھی اکٹھا ہوا ادھر، اور ادھر وہ جو ساکن والا فارمولا تھا اس ساکن حرف والا وہ بھی اکٹھا ہوا، یہ دونوں قاعدے اکٹھے ہوئے، اس لیے آؤ کے واؤ کے سکون کی جگہ پر زیر لگ گئی۔ اب اس کے بھی قاعدے ہوتے ہیں کہ کیوں زیر لگے گی، کیوں زبر لگے گی، کیوں پیش لگے گی، وہ آگے جا کے جیسے آئیں گے ہم دیکھیں گے، ہم ضروری چیزوں کو ساتھ لے کے چل رہے ہیں۔ کیونکہ اگلے لفظ الکاذب پر لام تعریف لگا ہوا ہے، اس لیے آؤ کے واؤ کے سکون کی جگہ پر یعنی وہ ساکن تھا اس کو زیر لگا دی۔ اس کا قاعدہ یہ ہے کہ حمزۃ الوصل سے پہلے لفظ کا آخری حرف اگر ساکن ہو تو اسے عموماً زیر دے کر آگے ملاتے ہیں۔ لفظ من سے اس قاعدے سے ہاں جو لفظ من ہوگا وہ صرف اس قاعدے سے مستثنا ہوگا، اس کے نون کو زبر دے کر آگے ملاتے ہیں، جیسے من المسجدی، مین کا ویسے نون تو ساکن ہوتا ہے نا، لیکن اس کو آگے ملانے کے لیے جو ہے اس کے اوپر نون کے اوپر زبر آتی ہے، تو یہ کیا ہوتا ہے من المسجدی۔ میں نے ادھر پہلے آپ سے بات کی نا کہ جیسے واو کے نیچے ادھر ساکن کے نیچے زیر لگائی نا، عمومی طور پہ زیر آتی ہے لیکن یہ بدلتی ہے نا، ٹھیک ہے، جیسے مستثنا اس میں یہ آیا کہ من کے نون ساکن کے اوپر زبر لگائی جاتی ہے، من المسجدی، ٹھیک ہے۔ اب جو ہماری اصل عربی شروع ہوئی تھی اس عربی کی آج ہم مشق پہ پہنچ چکے ہیں، تو اس مشق کو کرتے ہیں تاکہ آپ کو مزہ آئے، لیکن اس مشق کو کرنے سے پہلے کچھ یہ لفظ ہیں سامنے، وہ آپ دیکھ لیں، ان کا ترجمہ اپنے ذہن میں لے آئیں۔ پہلا ہے جی ذیل میں دیے الفاظ کے معنی یاد کریں اور ان کی نیچے دی ہوئی عبارت کا اردو عربی سے اردو سے عربی ترجمہ بنائیں۔ ادھر ہے جی خبزن، انہوں نے روٹی لکھا ہوا ہے، آپ لوگ اس کو کیونکہ خبزن ادھر نکرہ ہے ذہن میں وہی رکھ کے کریں، ایک روٹی، ٹھیک ہے۔ پھر ہے جی لبنن، اب اس کو ذہن میں رکھ کے کیونکہ لبنن بھی نکرہ ہے، اس کو آپ ایک دودھ تو نہیں نہ کہہ سکتے، اب ایک دودھ تو نہیں ہوتا، کچھ دودھ ہوتا ہے نا، ٹھیک ہے، تھوڑا سا دودھ ہے یا کچھ دودھ ہے، اس کو کچھ دودھ کر لیں۔ پھر ہے جملن، اونٹ، یہ بھی نکرہ ہے تو ایک اونٹ، اس کا ترجمہ اپنے ذہن میں رکھ لیں۔ فرسن، ایک گھوڑا، نسکن، ایک قربانی، طیبن، ایک خوشبو، طیبن ہے لفظ جی، طیبن ایک خوشبو۔ پھر ہے قمرن، ایک چاند، سہلن، کچھ آسان، سہلن بھی ایک آسان تو نہیں ہوگا نا، سہلن کچھ آسان، صعبن کچھ دشوار، صائمن ایک روزے دار، متصدقن ایک صدقہ کرنے والا، قانتن ایک فرما بردار، ٹھیک ہے۔ یہ لفظ سارے انہوں نے نکرہ دیے ہیں اکیلے اکیلے، تو نکرہ کا ترجمہ کرتے ہوئے اردو میں ساتھ میں ذہن میں رکھیں ایک یا کچھ یا بعض یا چند لگے گا، ٹھیک ہے، اس کے بغیر اردو میں ترجمہ اس کا نہیں کرنا۔ ادھر انہوں نے بھول گئے ہیں یا کیا چکر ہے، نہیں لکھا انہوں نے، لیکن آپ لوگ مشق کرتے ہوئے اس کو ذہن میں رکھیں کہ یہ خبزن روٹی کی جگہ ایک روٹی، جملن ایک اونٹ، نسکن ایک قربانی، قمرن ایک چاند، صعبن کچھ دشوار، متصدقن ایک صدقہ کرنے والا، لبنن کچھ دودھ، فرسن ایک گھوڑا، طیبن ایک خوشبو،
اچھا ایک خوشبو بھی ہو سکتی ہے اس کی اور اس کا کچھ خوشبو بھی ہو سکتی ہے. سہلن کچھ آسانی کچھ آسان. صائمن ایک روزہ دار. قانتن ایک فرما بردار. اچھا جی اب آگے جی اردو میں ترجمہ کریں. اب مرکب دیے گئے ہیں ان مرکب کو اردو میں ترجمہ کرنا ہے آپ نے. آپ کے ذہن میں نکرہ اور معرفہ بھی ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں عدد بھی ہونا چاہیے, آپ کے ذہن میں جنس بھی ہونی چاہیے, آپ کے ذہن میں حالت بھی ہونی چاہیے. یہ چیزیں ذہن میں رکھ کے جو 4 قاعدے ہم نے پڑھے تھے پہلے اور بعد میں 3 قاعدے اور ایڈ ہوئے, بہرحال ان چیزوں کو ذہن میں رکھتے ہوئے ہمیں جو ہے اس کو پڑھنا ہے اور اس کا ترجمہ کرنا ہے. سب سے پہلے ہے جی خبز و ماء. خبز و ماء. خبز و ماء. ٹھیک ہے. اب دیکھیں اس میں خبز و ماء دونوں نکرہ ہے نا, تو اس کا ترجمہ کیا ہوگا؟ ایک روٹی اور کچھ پانی. پانی تو ایک نہیں نا ہوتا بھی ہے پانی کی بوتل, وہ چھوٹی بڑی زیادہ, تو اس لیے ہم کچھ پانی کر دیتے ہیں. خبز و ماء ایک روٹی اور کچھ پانی, یہ دونوں نکرہ کا ترجمہ ہو گیا اس کا. پھر ہے الخبز والماء. الخبز والماء اسی جو نکرہ تھا اسی کا معرفہ آ گیا, اسی کا معرفہ بن گیا. تو اب معرفہ کا ترجمہ کریں گے تو معرفہ کا ترجمہ کیسے ہوتا ہے؟ روٹی اور پانی. روٹی اور پانی. ادھر کیا تھا؟ ایک روٹی اور کچھ پانی نکرہ میں. اب یہ معرفہ کا ترجمہ ہے الخبز والماء, روٹی اور پانی. اس کے بعد ہے جی لبن او ماء. اب یہ بھی دونوں نکرہ ہیں تو نکرہ کا ترجمہ کرنا ہے. تو نکرہ کا ترجمہ کرنے کے لیے کیا کریں گے؟ کچھ دودھ یا کچھ پانی. او آیا نا, او کا مطلب یا ہوتا ہے, واو کا اور تھا. لبن او ماء کچھ دودھ یا کچھ پانی. پھر ہے الحسن او القبیح. الحسن او القبیح. ادھر دیکھیں یہ معرفہ ہے تو معرفہ کا ترجمہ ہوگا نا حسین یا بدصورت, خوبصورت یا بدصورت. اس کا ترجمہ یہ ہو جائے گا. جاہل و عامل. اب یہ نکرہ ہیں دونوں, تو نکرہ کا ترجمہ ہوگا ایک جاہل اور ایک عالم. پھر ہے الجاہل او العالم. الجاہل او العالم معرفہ ہیں تو ترجمہ معرفہ کا ہوگا. کیا ہوگا؟ جاہل یا عالم. پھر ہے الجاہل والظالم. یہ بھی کیا ہے؟ معرفہ ہے تو معرفہ کا ترجمہ ہوگا جاہل اور ظالم. العادل او الظالم. پھر معرفہ ہے, معرفہ کا ترجمہ ہوگا عادل یا ظالم. کتاب او درس. نکرہ ہے, نکرہ کا ترجمہ ہوگا ایک کتاب یا ایک سبق. پھر ہے الماء والطیب. معرفہ ہے تو معرفہ کا ترجمہ ہوگا پانی اور خوشبو. پانی اور خوشبو. چلیں یہ اردو سے ترجمہ کیا تھا, اب عربی بنانی ہے. اردو سے معذرت کے ساتھ عربی سے اردو ترجمہ کیا تھا, اب اردو سے عربی بنانی ہے. اب آپ کی پہچان ہوگی کہ نکرہ اور معرفہ کی کتنی پہچان آئی اور کیا ہوا, ادھر پتہ چلنا ہے. ایویں نہیں بولا تھا کہ اصل عربی شروع ہوگی ہے. ٹھیک ہے, تو تندرست ہو جائیں, چست ہو جائیں اور ذہن کو کھلم کھلا آغاز دھیان دے کے اس پہ دیکھیں. سب سے پہلے ہے جی ایک گھر اور ایک بازار. اس ایک گھر اور ایک بازار سے پتہ چل جانا چاہیے کہ اس کی عربی تو ہم نے بنانی ہے نکرہ والی. عربی تو ہم نے بنانی ہے کون سی؟ نکرہ والی. کیا ہوگا؟ داروں و. اب بازار ہے, بازار کا ترجمہ ادھر ہمیں نہیں دیا گیا تو ہم بازار کا ترجمہ کیا کریں؟
اچھا بازار کا ترجمہ کیا کریں پھر؟ ہمیں جو پیچھے انہوں نے الفاظ دیے اس میں تو نہیں تھا، خود سے بھی ہمیں اپنی وکیبلری بڑھانی ہے نا، خود سے بھی لفظ دیکھنے ہیں، جس کا پتہ چلے آسانی سے دیکھ لیں، جس کا نہیں پتہ چلے اسی میں دیکھیں کہ اردو کے الفاظ عربی کے ساتھ مل رہے ہیں، اس کو بھی آپ اسی طرح کر سکتے ہیں، یا اس کا جو ہے وہ آپ ڈکشنریاں میں بتا بھی دوں گا، نہیں تو گوگل سے آپ اس کا ترجمہ دیکھ سکتے ہیں۔ اب یہ کیا تھا، ایک گھر اور ایک بازار، نکرے کا ترجمہ کرنا ہے، تو نکرہ کا ترجمہ کرنے کے لیے پھر ہم کیا کریں گے، داروں و متجرن، ٹھیک ہے۔ اب یہ ترجمہ اس کا بن گیا نکرہ والا۔ آگے ہے گھر اور بازار، اس میں دیکھیں کہ اب کیا ہے، گھر اور بازار اب معرفہ ہے، تو اس کو کیا کریں گے، الدارو وا نہیں آئے گا، والمتجر، ٹھیک ہے، الدارو والمتجر، یعنی اب کیا ہے، ادھر وا بھی پورا پڑا جا رہا تھا نکرہ میں، معرفہ میں وا بھی آگے والمتجر ہو جائے گا۔ گھر یا بازار یہ بھی معرفہ ہے، اس میں صرف واو کی جگہ پہ او آئے گا، الدارو اول متجر، ٹھیک ہے، الدارو اول متجر۔ جنت یا دوزخ یہ بھی معرفہ کا ترجمہ ہے، تو یہ معرفہ بنانا پڑے گا، کیا ہوگا، الجنت اول جہنم، الجنت اول جہنم، ٹھیک ہے۔ آگ یا پانی معرفہ ہے، معرفہ کا ترجمہ آئے گا النار اول ماء، پھر آگ اور پانی، ادھر یا تھا ادھر واو آ گیا، الماء النار والماء، کیونکہ پہلے آگ ہے تو پہلے اس کا ہی کریں گے نا، آگ کا، النار والماء۔ پھر ہے چاند اور سورج، یہ بھی معرفہ ہے تو معرفہ کریں گے القمر والشمس۔ پھر ہے کچھ آسان اور کچھ دشوار، کچھ آسان اور کچھ دشوار۔ اب دیکھیں کچھ سے ہمیں پتہ چلا یہ نکرہ ہے، پیچھے جو ہم نے وکیبلری لسٹ دیکھی تھی اس میں یہ دیکھیں، سہلن میں نے بولا تھا کہ اس کو ایک آسان کی بجائے کچھ آسان کریں، اسی طرح صابن میں نے آپ کو بولا تھا کہ کچھ دشوار کریں، ایک دشوار تو نہیں ہوتا نا، ٹھیک ہے۔ تو یہ دیکھیں سہلن اور صابن، اب ادھر آپ پھر کیا کریں گے، کچھ آسان اور کچھ دشوار، اس کا کیا کریں گے، سہلن و صابن، سہلن و صابن، کیوں، نکرہ کا ترجمہ کرنا نا، ٹھیک ہے۔ اب نکرہ سے معرفہ آ گیا، دشوار یا آسان، تو کیا ہوگا، الصعب اول سہل، الصعب اول سہل، کیونکہ یا آیا نا درمیان میں، یا کا واو جو ساکن تھا اب اس کے نیچے زیر آ گئی۔ کوئی بڑئی یا کوئی درزی، بڑئی کا اور درزی کا آپ گوگل کر کے دیکھ لیجئے گا، لیکن یہ یاد رکھیے گا کہ کوئی آیا ہے تو کوئی آئے تو وہ معرفہ ہوتا ہے۔ پھر ہے ایک اونٹ اور ایک گھوڑا، یہ بھی آپ دیکھ لیجئے گا، اوپر آپ کو ظہیرہ میں جمل اور فرسن دیا گیا ہے، لیکن اس کا نکرہ والا بنانا ہے آپ نے۔ پھر کتاب اور سبق، یہ اوپر ہم پڑھ چکے ہیں، سبق کو درس کہتے ہیں، کتاب کو کتاب کہتے ہیں، لیکن دیکھیں یہ معرفہ ہے تو اس کا معرفہ والا بنانا ہے۔ چونکہ ٹائم زیادہ ہو گیا ہے میں آگے نکلتا جا رہا ہوں۔ اچھا اس کی قرآنی مثالیں ہیں، میری جو خواہش تھی وہ بہت تفصیل سے اس کے اوپر جانے کی تھی، لیکن آج کا سبق جو ہے وہ ہمارا ختم ہو گیا۔ کوشش تو یہی تھی کہ یہ ختم ہو جاتا، ہم مرکب توصیفی کی طرف جاتے نیکسٹ سبق میں، لیکن چلیں جو بھی ہے، ہم یہ قرآنی مثالیں دیکھتے ہوئے اس سے ریویژن بھی ہو جائے گی مرکب عطفی کی، پھر ہم مرکب توصیفی کی طرف جائیں گے، ٹھیک ہے۔ تو اس کو اب ذہن میں بٹھا لیں، اصل عربی آپ لوگوں کی شروع ہو گئی ہے۔ ملتے ہیں جی نیکسٹ ویڈیو میں، اپنا بہت سا خیال رکھیے گا، اللہ حافظ۔